آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم and good evening، میں ہوں مہر بخاری and this is the last day of 2025۔ سال 2025 اور سیاسی، سفارتی، دفاعی اور معاشی بقا کی جنگ، بیک ڈور رابطے، مذاکرات کی ناکام بیٹھکیں، عمران خان کی رہائی کے لیے ناکام احتجاجی تحریکیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے اقتدار کا خاتمہ، صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران کی نااہلیاں، اہم ترین کمیٹیوں سے دیے گئے استعفے، سال 2025 کا سب سے بڑا حادثہ سیاسی بقا کی لاحاصل جنگ رہا۔ دستور میں ترامیم، سپریم کورٹ کے سپریم ہونے پر کاری ضرب، وفاقی آئینی عدالت کا قیام، چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ، القادر ٹرسٹ کیس اور توشخانہ 2 کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو سزائیں۔ سال 2025 اہم سیاسی پیش رفت کا سال رہا، لیکن بدقسمتی سے سال 2024 کی طرح سال 2025 کا اختتام بھی سیاسی بے چینی اور بے یقینی پہ ہی ہو رہا ہے۔ سال 2025 کی دوسری بڑی ہیپننگ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا کورٹ مارشل، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی مکمل طور پر سیاست سے لا تعلقی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کا دم توڑتا بیانیہ سال 2025 کا تیسرا اہم ترین نقطہ ہے۔ ناظرین، سال 2025 عالمی منظرنامے پر پاکستان کے لیے ایک بہترین سال رہا۔ یہ برس ایک احساس سنگ میل کے طور پر ابھرا اور پاکستان کے عالمی تشخص کو نئی جہت اور مضبوط ساکھ ملی۔ سال 2025 میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی بھارت پر دفاعی برتری ثابت کرنا رہا۔ پاکستان کی شاندار فتح نے خطے میں طاقت کے توازن کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تو امریکہ کے ساتھ تجارتی ٹیرف معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ سفارتی میدان میں پاکستان کو کامیابیاں حاصل ہوئیں، مگر معاشی میدان میں چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدہ تو ہو گیا، لیکن پاکستان کو آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر بھی عمل درآمد کرنا پڑا۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ تو ہوا، مگر وفاقی حکومت نے ریکارڈ قرض لیا۔ ترسیلات زر میں اضافہ دیکھا گیا، لیکن برآمدات میں بھی بڑی کمی واقع ہوئی۔ لیکن ناکام کوشش کے بعد حکومت نے بالآخر پی آئی اے کو کامیابی سے پرائیویٹائز بھی کیا۔ اگر ملکی معیشت میں ایک اشاریہ نے سب سے اچھا پرفارم کیا تو وہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس رہا۔ 1 جنوری 2025 کو 100 انڈیکس 1,17,000 پوائنٹس پر تھا، جو آج 1,73,723 پر بند ہوا ہے، مگر ایک موقع پر 1,75,000 کی سطح عبور کر گیا۔ آج وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی گورننس اصلاحات سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی معاشی کارکردگی اور کامیابیوں کا ذکر کیا۔ GDP growth was 3.1% last fiscal year. The first quarter GDP number has risen to 3.71%. FDR tax to GDP at 10.2%, which is a very high number, and this number has not been achieved for a very long time. Overall, debt to GDP down to 70%, and our average maturity now is over 4.5 years. Jo interest and markup کی جو سیونگ ہے، جو ڈیٹ سروسنگ کی سیونگ ہے، that was close to 600 to 700 billion rupees last year. State Bank reserves at a 4-year high, which is now about roughly 2.6 months of import cover. And inshallah, if all continues to go in the right direction, we should be over $41 billion of remittance flows this year. The stock exchange, just when I was leaving the office, I think it had crossed the 175,000 marker. The new investors, 120,000 new investors, 16 new IPOs expected in 26. So that is the real effect in terms of the economic expectation going forward. I think we are beginning to move in the right direction. 2025 کیسا رہا اور آنے والا سال کیسا ہوگا؟ اسی حوالے سے آج بات کریں گے پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی، ان ٹرمز آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ اکنامکلی۔ لیکن سب سے پہلے سیاست پر نظر ڈالیں گے۔ 2024 کی طرح 2025 میں بھی بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسی تحریک یا آواز عمران خان کے حق میں نہیں اٹھائی گئی، باوجود اس کے کہ ان کے صاحبزادوں نے امریکہ جا کر بھی لابینگ کی انٹرویوز دیے، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے کوئی بھی خاطر خواہ بہتری صورتحال میں تحریک انصاف کے لیے نہیں آ سکی۔ لیکن عمران خان کو ذہنی مریض اور سیکیورٹی رسک ضرور قرار دے دیا گیا ہے۔ 2025 کے اندر عمران خان کی بہنیں باہر آئی ہیں، واضح طور پر ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ میاں محمد نواز شریف آج بھی خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب آج بھی سب سے بہترین چوائس ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف صحافی حامد میر صاحب موجود ہیں۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائے دیجیے گا سر کہ سال 2025 کا آخری دن ہے آج، اور 2025
5 کے آغاز میں آئرونکلی بات ڈائیلاگ کی ہی ہو رہی تھی، لیکن فرق اتنا ہے کہ تب ڈیڈ لائنز عمران خان دے رہے تھے کہ 31 جنوری تک اگر ڈائیلاگ کسی مثبت ڈائریکشن کی طرف نہ بڑھا تو ہماری طرف سے کال آف کر دیا جائے گا۔ سال کے آخر میں بھی ڈائیلاگ کی بات ہی ہو رہی ہے، لیکن عمران خان اب اس لیوریج کے اندر یا اس بارگیننگ پوزیشن میں نہیں دکھ رہے جو سال کے شروع میں تھے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈائیلاگ خود کرنا نہیں چاہ رہے، اور ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ابھی بھی ڈائیلاگ کے حامی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی پارٹی میں اور ان کی فیملی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں آپ کو کافی ایک تضاد نظر آتا ہے۔ جب بیرسٹر گور خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ہم ملاقات کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ اس وقت جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ بزدل لوگ ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جو عام آدمی ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یا پی ٹی آئی کا سپورٹر نہیں ہے، عام پاکستانی ہے، وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ جو علیمہ خان بات کر رہی ہے وہی اصل بات ہے۔ تو یہ ایک اس وقت بہت بڑا پرابلم ہے کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا موقف کچھ اور ہے۔ ایون جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، جن کو عمران خان صاحب کی مرضی سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد بھی کیا گیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری مدد بھی کریں اور رہنمائی بھی کریں۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرتا ہے وہ بزدل ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب میں تو یہی لے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب خود مذاکرات میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے۔ تو کیونکہ عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے، اس لیے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مگر امیر صاحب، جب سال کا آغاز ہوا صدر ٹرمپ کے حلف لینے سے توقعات رکھی ہوئی تھیں تحریک انصاف نے، اور ساتھ ہی جس ڈائیلاگ کا آغاز ہوا تھا تب اس میں تو اہم ترین کنڈیشنز کے الیکشنز کو کا رزلٹ رول بیک کروایا جائے اور 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کروایا جائے، ان دونوں کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں کے اوپر کمپرومائز کر کے صرف 2 کنڈیشنز رکھی تھی تحریک انصاف نے بگننگ آف دس ایئر، اور وہ یہ تھیں کہ اسیران اور عمران خان کی رہائی، اور دوسرا اہم ترین ان کا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشنز بنائی جائیں۔ لیکن سال کے اختتام پہ بالکل اس کے برعکس یہ رہائی عمران خان کی جو ہے وہ اب اتار دی گئی ہے، اور واپس الیکشنز اور ترامیم کے حوالے سے ضرور بات کی جا رہی ہے کہ آئین کی بالادستی، عدلیہ کی حکمرانی۔ سو یہ ٹوٹل ریورسل ہم نے دیکھا ہے ان کی ڈیمانڈز کے حوالے سے بھی۔ سو کیا ہوا اس 1 سال میں تحریک انصاف کے اندر جو ہم نہ کوئی بڑی پروٹیسٹ دیکھ سکے؟ پچھلے سال 26 نومبر کو آپ نے دیکھا تھا، اس پورے سال میں کوئی بڑی پروٹیسٹ نہیں ہو سکی، تو اور ایک چیف منسٹر بھی تبدیل ہو گیا، تو کیا ہوا جماعت کے ساتھ؟ اصل میں جماعت کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ہے، جماعت نے جو بھی کیا ہے وہ اپنے ساتھ کیا، اور خاص طور پہ جو پاکستان میں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کا بہت زیادہ انحصار تھا جو پاکستان سے باہر، خاص طور پہ جو امریکہ میں اور یورپ میں جو تحریک انصاف کے سپورٹرز تھے اور کچھ جو لابنگ کر رہے تھے لوگ، ان پہ بہت زیادہ انحصار تھا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو اصل طاقت ہے وہ ان کی سوشل میڈیا فورس ہے، ان کی جو سائبر فورس ہے جو پاکستان میں کم ہے، پاکستان سے باہر زیادہ ہے، تو وہ اس پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس پہ ان کا اتنا زیادہ انحصار نہیں تھا۔ تو یہ جو امریکہ میں جو لوگ تحریک انصاف کے بہاف پہ لابنگ کر رہے تھے اس میں صرف تحریک انصاف کے سپورٹرز نہیں تھے، ان کے وہاں کے رہنما نہیں تھے، بلکہ وہاں پہ بہت سی جو پاکستانیوں کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اس میں بڑے ایکٹیو تھے، اور میرا بھی ان کے ساتھ 1-2 دفعہ رابطہ ہوا اور ان سے میری بات چیت بھی ہوئی۔ تو میں نے ان لوگوں کو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اوور ریڈ کیا ہے یا آپ اس کو مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو امریکہ میں جو پاکستانی ہیں ان کی حمایت لینے کے لیے، ان کے ووٹ لینے کے لیے اس نے ان کے ساتھ بہت سے وعدے کیے تھے، اور میں نے ان کو یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ تو جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو اس کے بعد تو وہ ان کا اوپینین چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنی زیادہ امیدیں ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پہ پریشر ڈالیں گے، ہو سکتا ہے آپ کی امیدیں پوری نہ ہوں،
تو وہ کہتے تھے نہیں جی ہم نے تو بیچ میں جو ہے بہت سے ضامن بھی ہیں، اور پھر 2-3 جو ٹرمپ صاحب کے قریبی لوگ تھے وہ ان کے نام لیتے تھے کہ جی وہ ضامن ہیں، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ ٹرمپ صاحب جب جیت جائیں گے تو پھر وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کی حکومت پہ پریشر ڈالیں گے۔ لیکن پاکستان کی حکومت نے بھی امریکہ میں بڑی مؤثر قسم کی جو لابنگ فرمز ہیں ان کو ہائر کر لیا۔ تو اب ایک طرف تحریک انصاف کی لابنگ چل رہی تھی امریکہ میں، دوسری طرف گورنمنٹ آف پاکستان کی لابنگ تھی، تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوا کہ لگتا یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان کی جو لابنگ فرمز تھیں جن کو بہت بھاری بھرکم پیسے دے کے ان کی سروسز حاصل کی گئی تھیں وہ کامیاب ہو گئیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آج تک عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، نہ کوئی ان کا کہیں پہ ذکر کیا ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو الٹا جو ہے وہ پاکستان کی حکومت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ پچھلے 1 سال میں کیا ہوا، تو پچھلے 1 سال میں یہ ہوا کہ جو تحریک انصاف نے جو لابنگ فرمز ہائر کی تھیں امریکہ میں وہ ناکام ہو گئیں، اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کی لابنگ فرمز تھیں وہ کامیاب ہو گئیں۔ مگر دیکھیں نا یہ سال ایک بریک تھرو کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، ایک امید کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا، لیکن اس کا اختتام امید پہ نہیں ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی کہ عمران خان کو شاید اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، پھر ہمیں کہا گیا کہ چھوٹی نہیں تو بڑی عید کے اوپر رہائی مل جائے گی، مگر یہ سارا کچھ نہیں دیکھا ہم نے، کوئی پروٹیسٹ نہیں دیکھی، کوئی بڑی احتجاجی موومنٹ نہیں دیکھی، ایسی کوئی بھی ریلینگ کرائے ہم نے نہیں دیکھی۔ لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایک انفلوئنس جو ہے وہ اثر و رسوخ بہنوں کا بہت بڑھ چکا ہے جماعت کے اندر ایز اپوز ٹو اینی ادر پارٹی لیڈر، لیکن دوسری طرف جدھر ادھر کال آف فیل میں تضاد رہا، دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ پاور سینٹرز جو ہیں وہ مزید مستحکم اور مضبوط ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، اور انہوں نے جو کہا اس کے اوپر ڈیلیور ضرور کیا۔ ان کی جو ریڈ لائنز تھیں کہ ریاست کے خلاف بیانیہ یا عسکری قیادت کو ٹارگٹ کرنا ناقابل قبول رہے گا، انہوں نے اس کے اوپر ڈیلیور کیا۔ آج ریڈ فلیگ ہو چکے ہیں، سیکیورٹی رسک قرار پا گئے ہیں عمران خان صاحب۔ سو یہ اب نئے سال کی دیکھیں میں تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کی بہنوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، میں نے یہ لفظ بالکل بھی استعمال نہیں کیا۔ میں کہہ رہی ہوں، آپ نے کہا کہ چلیے آپ نے تضادات کو ہائی لائٹ کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے ذرا ایکسپلین کر لینے دینا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو علیمہ خان صاحبہ کا موقف ہے، تحریک انصاف کے سپورٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ موقف عمران خان کا ہے، ٹھیک ہے نا، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اثر و رسوخ کی تو میں نے بات ہی نہیں کی۔ تو اب اگر تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جن کو عمران خان نے لگایا ہے، چیئرمین گور خان صاحب، اگر وہ اڈیالہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ملاقات کی بھیک مانگ رہا ہوں، میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بالکل ایک الٹ بات کرتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ ایک اور بات کرتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو اپنا ایک اوپینین دیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی بات کو عمران خان کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اب اس میں اب ساری جو صورتحال ہے اس کو آپ سمجھ جائیں نا کہ جو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے جو پارٹی کے باہر ہے، ایکسیپٹ سلمان اکرم راجہ صاحب عام طور پہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جو عمران خان کا موقف ہوتا ہے یا ان کی بہنوں کا موقف ہوتا ہے، تو باقی جو پارٹی کی قیادت ہے وہ اگر مذاکرات کی بات کرتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ کمزوری کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، یہ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں، کیونکہ گور صاحب کو عمران خان نے لگایا، کسی اور نے تو نہیں لگایا نا۔ اور پھر جو گور صاحب ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے کون اس کو کنٹرول کرتا ہے، عمران خان صاحب کا جو ایکس پہ جو اکاؤنٹ ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے، وہ بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ جو پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے وقاص اکرم صاحب، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا۔ لیکن عمران خان کی جو گفتگو ہوتی ہے، آخری دفعہ بھی جو گفتگو ہوئی ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ کے ساتھ، تو اس گفتگو کے بعد جب عمران خان صاحب کا جو ایکس پہ اکاؤنٹ ہے اس سے جو ایک بیان جاری ہوا، تو اس سے ایک دفعہ پھر یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان کی بہنیں جو بات کرتی ہیں وہی عمران خان کا موقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ پارٹی اور فیملی ایک پیج پہ نہیں ہے۔ بالکل، اور سر اسی دوران کیا ان کے سیم پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ امید دم ساتھ گئی ہے جس امید کے اوپر یہ سال شروع ہوا تھا کہ وہ باہر آئیں گے یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی؟ کیونکہ سال ختم اس بات پہ ہو رہا ہے بہت بڑی کنوکشنز کے ساتھ۔ دیکھیں جب اس سال کے شروع میں تحریک انصاف کے بہت سے جو معزز رہنما ہیں، رسپیکٹیبل رہنما ہیں، زیادہ تر وکیل ہیں، جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جی اب عمران خان صاحب کی رہائی قریب آ گئی ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا
کہ یہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی قریب آ گئی ہے. یہ جو لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں، تو ایک صاحب ان کے ساتھ کھڑے تھے تحریک انصاف کے رہنما، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب عنقریب رہا ہو جائیں گے. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے بتایا کہ عمران خان رہا ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں یا ان کی فیملی ہے، اس نے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ عمران خان عنقریب رہا ہو جائیں گے. تو وہ جو لوگ بات کر رہے تھے وہ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو فیملی ہے یا ان کی جو بہنیں ہیں، وہ پہلے دن سے وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان کا موقف ہے. اور یہ جو آفر تھی اس کا تو مجھے بھی پتہ ہے، جس تحریک انصاف کے رہنما کے ذریعے یہ آفر عمران خان صاحب کو دی گئی تھی کہ ہم آپ کو بنی گلہ بھیج دیتے ہیں، تو میں نے ان سے خود کنفرم کیا. انہوں نے کہا ہاں یہ آفر تھی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی تھی. اور اسی لیے عمران خان جو ہیں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ میں نے کوئی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے اور میں بھی بنی گالہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نواز شریف نہیں بنوں گا. تو یہ بات بڑی واضح ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے امید لگائی تھی کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، انہوں نے غلط امید لگائی تھی، کیونکہ عمران خان خود رہا نہیں ہونا چاہتے. معاملہ صاف ہے. اور سر اس پھر ہوا یہ کہ اس سال کے اندر حکومت مزید مضبوط پوزیشن میں دکھائی دی ہے، اپنے اتحادیوں کی طرف سے بھی کوئی بڑا چیلنج نہیں، ایسے کسی بڑی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بسکون آئینی ترمیم کی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بڑے سکون سے اگلی آئینی ترمیم بھی لائی گئی. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی والا جو ایک فارمولا تھا وہ مریم بی بی کے لیے تو کام کر گیا، مگر تحریک انصاف کے لیے کام نہیں کیا. تو جو ریڈ لائنز تھیں جن کا شروع میں ہی کہا گیا تھا اس کے اوپر ڈیلیور کیا گیا، وہ ریڈ لائنز آج زیادہ گہری اور مضبوط ہو چکی ہیں. سو از دا گورنمنٹ ان اے مچ اسٹرانگر پوزیشن ٹوڈے دین وین دا ایئر اسٹارٹڈ؟ ہاں یہ بات درست ہے، لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر جس طرح تحریک انصاف نے پہلے ٹرمپ صاحب پہ بہت زیادہ انحصار کیا، تو حکومت پاکستان جو ہے اس نے تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی تھی کہ وہ امریکہ میں ٹرمپ صاحب کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے تھے، تو حکومت نے ٹرمپ صاحب پہ ان سے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کیا اور ان کو جیت لیا. ان کی جو خوشنودی حاصل کرنے میں وہ کامیاب رہے. بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اب تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے ایک بہت بڑے پرستار بن چکے ہیں. تو اسی طریقے سے جو تحریک انصاف کی ایک اور مس کیلکولیشن تھی وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف نے ججز کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں لگا لی تھیں، اور ججز بھی وہ تھے کہ جو اصول کی بنیاد پر کھڑے نہیں ہوئے تھے. اکثر جو ججز تھے ان کی آپس کی لڑائیاں بہت تھیں. جو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایک ریفرنس فائل ہوا تھا نااہلی کا، اس ریفرنس نے جو ججز کے درمیان جو ایک اختلافات پیدا کیے تھے اور ان کے درمیان ایک تقسیم پیدا کر دی تھی. اور پھر جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کچھ ججز کو پیچھے سے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے تھے، اور جب فیض حمید صاحب منظر سے ہٹ گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو وہ ججز جو ہیں وہ پھر ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں رہا، تو وہ غلط شاٹس کھیلتے رہے. انہوں نے بھی، ججز نے بھی مس کیلکولیشن کی اور وہ غلط سٹینڈ لیتے رہے. ان کا کوئی سٹینڈ اصولی سٹینڈ نہیں تھا. اور تحریک انصاف اس قسم کے جو ججز تھے جو پہلے جنرل فیض کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے امیدیں لگا لی کہ جی یہ ہمیں ریلیف دیں گے. تو وہ تو ریلیف دینے کے قابل نہیں تھے کیونکہ ان کے تو ویک پوائنٹس ان کے پاس تھے. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی بات نہیں کر رہا، میں سپریم کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں، جن کو جنرل فیض صاحب سپریم کورٹ میں لے گئے تھے، مختلف ہائی کورٹ سے اکٹھا کر کے وہاں پہ لے گئے تھے. تو یہ بھی ایک مس کیلکولیشن تھی. اور یہاں پہ حکومت جو ہے اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان ججز کو بھی غیر مؤثر کر دیا اور پھر ان کو استعفیٰ دینے پر بھی مجبور کر دیا. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اس معاملے میں حکومت کی اسٹریٹجی کامیاب رہی. تحریک انصاف کی جو مس کیلکولیشن تھی اس کا اسے بہت زیادہ نقصان ہوا. تو میر صاحب یہ سال تاریخی اس حوالے سے بھی رہا ہے کہ پہلی بار اس ملک کو اب ایک آپ نے دیکھا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی کنوکشن ہوئی، ایک نیا فیلڈ مارشل ملا اس ملک کو، دستور کے اندر ترامیم ہوئی، مکمل ڈھانچہ تبدیل کیا گیا اور ایک سابق وزیر اعظم کو نیشنل سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا. سو آنے والا سال 2026 آپ کو کیا ملاقاتوں کی مزید بھیکیں اور مزید سزائیں اور سیاسی تناؤ کا سال ہی دکھ رہا ہے، یا کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اب آئے گی؟ دیکھیں، جو 2025 میں کچھ ایونٹس ایسے ہوئے جن کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا اور
پاکستان جو ہے اس کو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے توجہ بھی ملتی رہی، اہمیت بھی ملتی رہی، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان تو جو بھی فیصلے کر رہا تھا وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کر رہا تھا، اور فار دا ٹائم بینگ وقتی طور پہ ٹرمپ صاحب کا بھی وہی مفاد تھا جو پاکستان کا مفاد تھا۔ ٹرمپ صاحب بھی مودی صاحب سے ناراض تھے، لہٰذا وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستان کی تعریفیں کرتے رہے، لیکن اب 2026 میں کچھ حالات و واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کچھ ایسے فیصلے کر رہا ہے جس پہ شاید ٹرمپ صاحب اتنے خوش نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے یہ ایک پبلکلی کہہ دیا ہے کہ پاکستان حماس کو ڈس آرم کرنے کے لیے اپنی فوج غزہ نہیں بھیجے گا، تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا کہ جس پہ ٹرمپ صاحب زیادہ خوش نہیں ہوں گے۔ تو ظاہری بات ہے ٹرمپ صاحب جب خوش نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان جو ہے اس کو ٹرمپ صاحب کی طرف سے کچھ پرابلمز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اہمیت کو قائم نہیں رکھ پاتا اور کچھ ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جس سے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگین میں یہ بات کروں گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اگر پاکستان میں اگر اس نے پاکستان ہی کی سیاست میں اور پاکستان ہی کے جو معاملات ہیں اس کے ذریعے کوئی اپنی اہمیت قائم کرنی ہے اور پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہیں، تو اس کو پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کے مطابق اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کبھی ٹرمپ صاحب پہ انحصار کریں، کبھی آپ یورپی یونین کی جو لیڈرشپ ہے آپ اس پہ انحصار کریں۔ تو آپ کو اگر پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے لوگوں پر اپنے سپورٹرز پہ انحصار کرنا پڑے گا۔ مگر آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کا ایک یہ بڑا مزید ایک کمفرٹ زون جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا اور سیاسی تناؤ کو کم کرنے کے اوپر شاید اتنا زور نہ دیا جائے کہ جتنا آپ شاید یہ معاشی اصلاحات کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کریں گے آنے والے سال میں؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو سیاسی تناؤ ہے نا وہ صرف اس کا تعلق حکومت اور تحریک انصاف کی کشیدگی سے نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ہے واحد اپوزیشن پارٹی صرف تحریک انصاف نہیں ہے، اور بھی بہت سے ٹربل سپاٹس ہیں جہاں پہ کہ تحریک انصاف کا اتنا زور نہیں ہے، وہاں پہ اس کی اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی تناؤ کم کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ بلوچستان ہے، مثال کے طور پہ آزاد کشمیر ہے، مثال کے طور پہ گلگت بلتستان ہے۔ اب میرے ذاتی خیال میں تو اس وقت آزاد کشمیر جو ہے اس کو بلوچستان سے بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ جو تناؤ ہے وہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان نہیں ہے، وہ وہاں کی پاپولیشن اور وہاں کی جو اس وقت انتظامیہ ہے اس کے درمیان ہے۔ تو اگر آپ تناؤ کم کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے تو صرف تحریک انصاف کے ساتھ سیز فائر کرنے سے یا اس کو کوئی پولیٹیکل ریلیف دینے سے تناؤ کم نہیں ہوگا، یہ بھی ایک مس کیلکولیشن ہے۔ بالکل، آپ اس وقت تک پاکستان میں آپ سٹیبلٹی قائم نہیں کر سکتے جب تک آزاد کشمیر، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے لوگ آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ بالکل، اور سر پھر مگر ساتھ پی ٹی آئی کو بھی کوئی ریلیف دینے کی کوئی جلدی نہیں دکھائی دے رہی نا، سو ان ساری فرنٹس کو ایک ساتھ اگر ارجنٹلی ایڈریس کرنا ہوگا، حکومت کو اس بات کا ادراک ہے یا حکومت ایک اوورلی کمفرٹیبل زون میں ہے؟ حکومت نے تو کوشش کی عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی، کیونکہ حکومت کے جو اس وقت ارباب اختیار ہیں، حکومت میں شامل بہت سی شخصیات ہیں، یہ ماضی میں خود اسی طرح کی ڈیلز کر کے جیل سے باہر آتے رہے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ ہم بھی اگر عمران خان صاحب کو کوئی آفر کریں گے تو وہ بھی مان جائیں گے۔ تو اب وہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ 2026 میں عمران خان کو ایسی کون سی آفر کرتے ہیں کہ عمران خان مان جائیں۔ میں تو بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب خود اس وقت جیل سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ جیل سے باہر آئیں گے یا بنی گالہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے تو ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ابھی جیل میں تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا جو ان کے انکار کا اور ان کی ضد کا بوجھ ہے وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت تو شاید عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہے، بار بار ان کو مذاکرات کی آفر بھی دے رہی ہے، وہ خود ہی تیار نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اور سر آپ کو آنے والے سال میں کوئی پش بیک دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہ اب ایک بڑا ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف عمران خان کو ریلیف دینے سے پاکستان کے حالات میں بہتری آ سکتی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اور اس وقت جو لوگوں کے معاشی مسائل ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ اس حکومت کے ایک بہت بڑے اتحادی ہیں، ان کے والد صاحب صدر پاکستان ہیں، اب وہ بھی اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. تو یہ اگر بلاول صاحب نے بات کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کا ان کو بھی احساس ہے. سر اتحادیوں کے حوالے سے میر صاحب all is well and all will remain well، یا NFC کے حوالے سے کوئی دراڑ پڑ سکتی ہے اس سال؟ all is not well، کیونکہ میڈیا کی ساری توجہ جو ہے وہ تحریک انصاف اور حکومت کی کشیدگی پہ رہتی ہے، تو ہم کبھی توجہ نہیں دیتے کہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کے درمیان کیا چل رہا ہے. تو بظاہر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہیں، جو کہ واقعی بہت اچھے ہیں، لیکن ودن PMLN اور ودن پیپلز پارٹی بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں 2026 میں یا 2027 میں کہ جس کا انڈائریکٹلی فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میر صاحب موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. تھوڑا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد 2025 اکنامک اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے پاکستان کے لیے کیسا سال رہا بتائیں گے. اسٹے ود اس. سال 2025 پاکستان کا سال تھا. شاید ہی کوئی بین الاقوامی جریدہ ہو جس نے پاکستان کی تعریف نہ کی ہو. پاکستان نے اسے جنگوں کا سال منوایا، فتح کا سال گردانا. ایران اسرائیل جنگ میں اہم ترین کردار ادا کیا. صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر پاکستان US ریلیشنز کو بحال کروایا، خطے میں اپنی جگہ بنوائی. لیکن ابھی بھی افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک بڑے تلخ ترین دور سے گزر رہے ہیں. بات کریں گے یہ سال انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوا. ہمارے ساتھ وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب موجود ہیں. اعجاز محمود صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر 2025 پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل سال رہا ہے. آن دا انٹرنیشنل اسٹیج، آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ، انٹرنیشنل ریلیشنز، پاکستان کو وار اور ٹیرر لینس سے ہٹ کے اکنامک، اسٹریٹجک، ڈپلومیٹک اسپیس بہت زیادہ مہیا ہوئی ہے. واٹ ڈو یو تھنک واز اے سنگولر ٹرننگ پوائنٹ دس ایئر؟ ڈیفینیٹلی جی. اور اگر کسی ایک پیوٹ کو ہم نے اس میں ڈیفائن کرنا ہے تو آئی تھنک دیٹ از آر میسو وکٹری اوور انڈیا ان May 25. وہ میرے خیال ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے وہ جو پاکستان کا ایک امیج کچھ ہماری اپنی آئی وڈ سے ڈوئنگس اور زیادہ تر پرسیپشن مینجمنٹ اور ہمارے جو دشمن ہیں ہمسایوں میں اور ریجن میں ان کی کاوشوں سے پاکستان جس طرح پاکستان کا جو ایک سٹیٹس تھا وہ جس طریقے سے اس کو بلیٹل کیا جا رہا تھا یا ہمیں مارجنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، میرا خیال ہے پاکستان نے وہ بیریئر بریک کیا اور پھر بڑے اگریسولی پاکستان جو ہے ریجن میں اور ایون گلوبلی آئی وڈ سے پاکستان بڑے. So you feel that was the turning point? That was the turning point. And sir یہ فرمائیے گا کہ as of right now world stage کے اوپر in terms of our relationships with friendly countries and beyond ہم کہاں کھڑے ہیں؟ Are we also better position in terms of پچھلی regime؟ دیکھیں ہوا یہ کہ لیٹس اس کو ہم اگر دو حصوں میں کم از کم کر لیں. ایک مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا اگر کانٹیکس لیں تو اس میں مڈل ایسٹ میں اوور دی ایئرز ہم نے انڈیا کو بہت زیادہ اسپیس جو ہے نا وہ ہم نے انہوں نے ایکسیڈ کر لی تھی. یعنی وہ ملک جن کو ہمارے افرادی قوت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کی افواج کو ہم نے خود اسکریچ سے جا کے ریز کیا، وہاں پہ ہمارے لیے کوئی ڈپلومیٹک یا اسٹریٹجک اسپیس نہیں تھی. اور لگتا ایسے تھا کہ انڈیا نے وہ جگہ ٹیک اوور کر لی ہے. اور وہ سب جو ہے اگرچہ ہم لوگ ہمارے ہاں بڑا باز ورڈ ہے اسلامک امہ، برادر اسلامک ملک، ہم بڑے obsessed ہیں ان چیزوں کے ساتھ، لیکن بدقسمتی سے کوئی اور مسلم ملک ماسوائے میں کہوں کہ ترکیہ کے شاید کوئی بھی
ان چیزوں کو جو ہے نا ویلیو نہیں کرتا. سب لوگ اپنے معاشی مفادات کو دیکھتے ہیں اور اسی حساب سے اپنے جو ہے ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں. دیر از نو بردرہڈ ان انٹرنیشنل ریلیشنس. یہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں اور وہ ہر کوئی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ان کو ری اسیس کرتا ہے اور ری الائن کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس جنگ کے بعد جو ہمیں سب سے اچھی ایڈوانٹیج ملی اور جس میں آئی ووڈ سے دی کریڈٹ گوز ٹو آر لیڈرشپ کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ جنگ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہم نے لڑا اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی. آف کورس یہ اس کے لیے مین اس کا جو اپلیکیشن تھی وہ ایئر پار تھی. دوسری افواج نے بھی اپنا کام بھرپور کیا اور پوری قوم ساتھ کھڑی تھی کیونکہ جنگیں جو ہے نا وہ افواج سے زیادہ قومیں لڑا کرتی ہیں. تو اس جنگ نے ہمیں سینٹر سٹیج پہ لے کے آئی اور اب لوگ ہمیں پارٹ آف دی سولوشن سمجھنا شروع ہو گئے. اسٹیبلائزر ہمیں سمجھنا شروع ہو گئے انسٹیڈ آف اسپائلرز یا انسٹیڈ آف وی ور بینگ. اگر آپ کو یاد ہو اس سے پچھلی دہائی میں ہمیں ہائفنیٹ کیا جا رہا تھا پرابلمس کے ساتھ جس کو ہم نے بڑا کنٹیسٹ کیا. یو نو اے ٹرم لائک ایف پیک اس کو ہم نے وہاں پہ اپنے ہم نے اب وہ لینس بدل گئی. اور اسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہارن ایفیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمیں امریکہ نے بھی جو کہ پچھلے بائیڈن انتظامیہ میں ایک بڑا کولڈ شولڈر تھا پاکستان کے لیے, امریکہ نے بالکل ہمیں بلکہ انہوں نے اس پورے ریجن کو انہوں نے اس کے کلیڈوسکوپ کو انہوں نے ری شفل کیا اور اس میں بھارت کے اوپر ہمیں ترجیح دی جا رہی ہے. مودی فیکٹر نے بھی ہمارے لیے بہت مدد کی ہے. جی بالکل, جی مودی انٹو ہمسیلف اینڈ ہز پالیسیز اور ہندوتوا رجیم کے حوالے سے جو جس طرح ایک بھارت کا پرسیپشن بدلا ہے, دیٹ ہیز آلسو ہیلپڈ اس ڈرامیٹکلی. جی بالکل, اور لوگوں نے بھارت کو پھر ایک ٹرانس نیشنل تھریٹ کے طور پہ دیکھنا شروع کیا. اور پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو آلموسٹ آپ یہ کہیے کہ ان کی ایک ون آن ون ایک نیگیٹو ایکویشن بن گئی. اور سر اس دوران جو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے جی وہ ہاؤ ہیوج از دیٹ ان یور آئیز فار دی ایئرز ٹو کم؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ اس کی ایک سب سے پہلے تو اس کی ایک بہت بڑی سمبولک ویلیو ہے جس کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت تھی. اس کے بعد اس کی جو تفصیلات تو کبھی بھی جو ہے نا آفیشیلی شیئر نہیں ہوئی, لیکن جو جس طرح جو بھی میڈیا میں رپورٹڈ ہے اس کے مطابق اس نے ہمارے لیے جو آلریڈی ہم کر رہے تھے ایز اے پارٹنر وداؤٹ ہیونگ ڈکلیئرڈ اٹ ایز سچ آفیشیلی, ہم دیکھیں ان کے ساتھ ان کی ٹریننگز کر رہے تھے, ہم ان کے ساتھ انٹر آپریبلٹی کی ایکسرسائزز کر رہے تھے, اور ہماری ایک کمٹمنٹ تھی کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہم کسی بھی تھریٹ کے خلاف ہم ہر وقت موجود ہوں گے. تو یہ اب اس سے ذرا بڑی چیز ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کے ایونیوز کھلے ہیں, بلکہ وہاں پہ جو ہمارا ایک میسو ڈایاسپورا ہے ان کی آئیڈینٹی میں, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں یہ بڑا فرق آئے گا. But sir, it doesn't, you know, it comes with its sets of risks as well. گو کہ جب ایک دوسرے کے دفاع کے حوالے سے آپ مکمل اونرشپ بھی لے لیتے ہیں. As of right now, speaking today, UAE کے ساتھ ایک تناؤ ہے. We are on good relations with both the countries, but it does put us in a spot. ہم صرف اس کو بھارت کے لینس سے تو نہیں دیکھ سکتے نا. There's no free lunch. It has to be delivered on the other side. There will be expectations from Saudi Arab as well. جی دیکھیں میرے خیال میں کسی بھی ملک کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جو کہ اسلامی دنیا میں ایک سب سے بڑی فوج ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اس کا اپنا ایک اسٹیچر ہے, ہمیں جو ہے نا اپنی پالیسیز کی جو ہے اس کو تھوڑا سا ریفائن کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم اپنے کور نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہمارا کچھ چیزوں پہ پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے, ریگارڈلیس کہ پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہے, گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہے. جیسے اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی دو مسلمان ملکوں کے درمیان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کی ریزن کچھ بھی ہو, وہ ان کا کوئی سرحدی تنازع ہو سکتا ہے, کسی اور وجہ سے آپس میں ان کی ٹینشن ہو سکتی ہے, تو وہ ہمیں کافی کوشن دیتا ہے ٹو پوز آر سیلف
and retain our neutrality. So वो intact है, वो intact है मेरे ख्याल में, हमारे पास वो स्वाबदीद रहेगी, वो रहेगी। और इसको सपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा फोरम जो है पार्लियामेंट है, जिसमें हम both side of the aisle, गवर्नमेंट और सर अ बिग प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स अफगानिस्तान की सूरत। आपको इस आने वाले साल के अंदर, क्योंकि हमने एक बड़ी सख्त पोजीशन ले ली है, बड़ी वाज़े दो टोक पोजीशन ले ली है कि अब ये काम ऐसे नहीं चल सकता, इधर यू विद टीटीपी और यू विद अस। जी नहीं, इसके हमें ये पोजीशन लेना पड़ी, हमें मजबूर किया गया। जबरदस्त एक उलमाए कराम का फतवा आया इस साल कि जो हमारे हक में गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे ममालिक के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकती। दैट वाज ह्यूज फॉर अस। मगर आपको आने वाले साल में तनाव कम होता दिख रहा है? कोई बेहतर ताल्लुकात की तरफ हमने पार्लेज टॉक्स किए, नाकामी रही, कुछ निकला नहीं? अल्टीमेटली ये रिजॉल्व होगा जी, क्योंकि देखें उसका नुकसान अफगानिस्तान को ज़्यादा है। ठीक है, मिलिटेंसी है, इंडिया स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी है, टीटीपी की वहाँ प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। उसके लिए तो हमें एक बिल्कुल कंसिस्टेंट पॉलिसी और एक कंसिस्टेंट एप्लीकेशन उस पॉलिसी की वो हमें करना पड़ेगी। लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो बिल्कुल इसको अपने लोगों के बेहतरी के लिए सोचें, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर suffered a lot because of the border closures. जी एग्जैक्टली। So economically there is no way out right now. एक लैंडलॉक्ड जगह है जी, आपको, और वो कभी भी कोई अल्टरनेट उनको अवेलेबल नहीं होगा। सो दे हैव नो चॉइस। आज अगर वो अपने किसी गलत फहमी की वजह से या बदगुमानी है उनके दिमाग में, वो अगर अपने लोगों का इंटरेस्ट नहीं देख रहे, भारत का इन्फ्लुएंस है, ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह पे। लेकिन हमने तो हमेशा, हमारी एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में उसको रिवाइव किया कि जी हमें अफगान लोगों से कोई इशू नहीं है। हमने 40 साल तक उनकी सर मगर इस साल हमने रिपैट्रिएशन एट अ मैस लेवल देखी है और फिर बड़ा सख्त मौक़िफ़ देखा है, एंड आई थिंक इट वाज हाई टाइम, ये करना चाहिए था। ये नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एन मुताबिक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि विल वी सी बेटर थिंग्स इन कमिंग डेज इन टर्म्स ऑफ हमारे ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि अभी तक वो दूसरी साइड से अभी तक वो लचक नहीं दिखाई दे रही। देखिए वो इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर देम। लास्टली सर, आपके नज़दीक हमें पाकिस्तान को गज़ा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए? देखें, हमें उसमें हिस्सा बनने में तो कोई हर्ज नहीं है, अगर उसके TORs क्लियर हों और वो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के साथ उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हमें लोग ये ना समझें कि वी हैव बीन हायर्ड टू सर्व सम ऑब्जेक्टिव्स। That is the bottom line. Very well, sir. Thank you so much, sir. Thank you. हमारे साथ मौजूद थे एजाज महमूद साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड। आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा लेते हैं, we're going to be right back. पाकिस्तान ने सफारती महाज और दिफाई महाज पर कामयाबियां हासिल की, मगर हमसायों से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार ना हो सके। अफगान तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द ग्रोहों की मदद जारी रखी और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जंग भी हुई, भारत के साथ एक जंग भी लड़ी। आलमी मंजरनामे को देखा जाए तो पाकिस्तान ने गजा मसले को हल करने में अहम तरीन किरदार अदा किया। ईरान इजराइल जंग के बाद अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने बदले में कतर में अमरीकी एयर बेस पर हमला कर दिया। ईरान को साइंसदानों और आला अस्करी ओहदेदारों की शहादत का सामना तो करना पड़ा, मगर ईरान ने इजराइल के खिलाफ भरपूर दिफा करके इजराइल की साख को बुरी तरह मुतासिर किया, नुकसान पहुंचाया। ईरान ने दिफा तो भरपूर किया, मगर गुज़िश्ता 3 रोज से ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू हो चुके हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाज 3 रोज से जारी है और तेहरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तलबा भी सड़कों पर निकल आए हैं। गुज़िश्ता 3 दिन से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम और ताजरों ने डॉलर की कीमत में इजाफे के खिलाफ मुजाहिरे किए हैं। इतवार के रोज डॉलर की कीमत एक मौके पर 114,000 तोमान से भी तजावुज कर गई थी, जिसके बाद ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह ने अपने ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया, मगर एहतजाज फिर भी जारी रहा। रियाल हालिया हफ्तों के दौरान तेजी से गिर रहा है। ईरान अमरीका और इसके मगरबी इत्तेहादियों की बदौलत पाबंदियों और सफारती दबाव का शिकार है और इतवार को जब एहतजाज शुरू हुआ तो एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 1.42 मिलियन रियाल पर ट्रेड हो रहा था, जबकि एक साल कबल 8,20,000 रियाल था। नाजरीन, कई दिहाइयों की मगरबी पाबंदियों से मुतासिर मुल्क की मईशत सितंबर के आखिर से मजीद तनाव का शिकार है।
स्पेशली सो कि जब अक़वाम मुत्तहिदा ने मुल्क के जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक 10 साल कबल उठाई गई बैनुल अक़वामी पाबंदियों को बहाल किया। ईरान में अफरात ज़र तकरीबन 50% पर खड़ा है, जबकि करेंसी की कदर में कमी ने यानी कि द डिप्रिशिएटिंग करेंसी हैज़ फोर्स्ड अप द इम्पोर्ट प्राइसेस, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद मजीद मुतासिर हुई है। बात करेंगे पाकिस्तान 2025 में कहाँ खड़ा है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट डेकेड हाई नंबर्स को रीच कर रही है, दिहाइयों में सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंची हुई है, और अनलेस हम लोग ग्रोथ को 5 से 6 या 7% तक नहीं बढ़ा देते, बेरोजगारी में इजाफा होता चला जाएगा। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशी अमूर मोहम्मद सुहेल साहब। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 2025 का आखिरी दिन है, मुआशी एतबार से 2025 को आप कैसे कैटेगराइज और रेट करेंगे? वाज इट अ टर्निंग पॉइंट फॉर अस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में 2025 मईशत के हिसाब से कदरे बेहतर रहा। जो तवक्कुआत थी उसी के हिसाब से स्टेबिलिटी भी आई। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तवक्कुआत में नहीं थी मगर हो गई। तो मैं कहूँगा इन बेटर देन स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन कहें कि ये साल गुजरा है। सर, ये दुरुस्त है कि अब इस साल प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा संग मील जो है वो अचीव किया है, लेकिन पाकिस्तान को आईएमएफ की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और आरएसएफ के तहत जो फंडिंग मिली, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा भी हमने कम होता देखा, मगर पॉलिसी स्पेस जो है वो महदूद रही है। 2026 में आईएमएफ के बगैर क्या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार देख रहे हैं आप, या फिर हर बजट, हर तवानाई टैरिफ और हर टैक्स पॉलिसी अमली तौर पर आईएमएफ की एडवाइस, गाइडेंस, मुशावरत से ही तय होगी फॉर द कमिंग ईयर एज वेल? जहां तक आईएमएफ का ताल्लुक है, देखिए आईएमएफ के साथ 2025 में ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। पाकिस्तान ने उनके रिफॉर्म प्रोसेस को जारी रखा, 2026 में भी जारी रखा जाएगा। अब ये कहना कि हम जकड़े हुए हैं आईएमएफ में, तो आईएमएफ के पास हम गए, आईएमएफ हमारे पास तो नहीं आया है। फंसे हुए हम थे, हम आईएमएफ के पास गए हैं, डिफॉल्ट हम हो रहे थे। तो ये सिलसिला मुझे लगता है 26 में जारी रहेगा, मगर कदरे इकोनॉमी ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ जा रही है। हमें लग रहा है शायद इस साल, आने वाला साल है, उसमें जीडीपी जो है 3.25-4% तक बढ़ जाएगी। तो सुहेल साहब, वफाकी हुकूमत ने जो इस साल रिकॉर्ड कर्ज लिया है, हमने देखा है कि ये ज़रूर है कि सकूक बॉन्ड्स और कलील मुद्दती कर्जों का हिस्सा भी बढ़ा है, लेकिन क्या अगले साल भी मसला कर्ज की मिकदार या फिर कर्ज की साख्त ही रहेगा? 2026 में कलील मुद्दती और महंगे कर्जे, डेट सर्विसिंग को हम लोग किस हद तक जो है वो गैर पायदार बना सकेंगे? नहीं, देखिए कर्जा बढ़ना ये कोई बुरी बात नहीं है। कर्जा बढ़े और आपकी इकोनॉमी ना बढ़े तो ये बुरी बात है। तो डेट टू जीडीपी तो पाकिस्तान का बेहतर हो रहा है, पिछले साल भी बेहतर हुआ, बल्कि डॉलर डेट तो पिछले 2.5 साल से बढ़ा ही नहीं है। तो मेरा ख्याल में डेट रेशियोज पाकिस्तान के रिलेटिवली बेहतर हो रहे हैं और ये मजीद बेहतर होने की गुंजाइश है। अभी भी जितनी पाकिस्तान की कुवत है उससे ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू जीडीपी रेशियो है, मगर डेट रेशियो बेहतर हो रहा है। मगर ये नॉट टू कंसर्न्ड विद ग्रोथ रेट, डेट टू जीडीपी तो आप बजा फरमा रहे हैं, मगर इट हैज टू बी एट अ रेट विच इज ऑफ कोर्स जिधर आपकी ग्रोथ भी पैरेलल उतनी तगड़ी तौर पे आगे बढ़ रही हो। यू नॉट, आपको लग रहा है कि वी आर ऑन ट्रैक? हाँ, देखें ग्रोथ आइडियली तो 6% होनी चाहिए या 5% होनी चाहिए, मगर जिस मुल्क के पास रिजर्व कमजोर हैं, जिस मुल्क की ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट वुल्नरेबल है, वहाँ अगर आप एक्सेल चौथे गियर में जाएंगे तो फिर वही होगा जो 2018 में हुआ, फिर वही होगा जो 2022 में हुआ, कि जीडीपी 6% तो बढ़ जाएगी और जो भी हुकूमत है वो मशहूर हो जाएगी, मगर अगले साल फिर हम डिफॉल्ट के दहाने पर होंगे। आंसर देन, तरसीलात भी $38 बिलियन से तजावुज कर गए हैं। अखराजात और आमदन में अभी भी बहुत बड़ा फर्क अनफॉर्चुनेटली बरकरार है। लग तो ऐसा रहा है कि हम तरसीलाते ज़र पर डिपेंड कर रहे हैं अब, और फिर 2026 में भी मैं नंबर्स देख रही थी। आई मीन, डू यू फील कि हम फिर भी एक रिमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी ही रहेंगे, या बरामदाद और गैर मुल्की सरमाया बढ़ने की उम्मीद है आपको कमिंग ईयर में? बट नहीं, देखिए ये स्ट्रक्चर पाकिस्तान के लिए बड़ा यूनिक है कि हमारे रेमिटेंस जो है वो तकरीबन एक्सपोर्ट्स के बराबर हो गया है। अगर गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट जमा कर लें तो वो रेमिटेंस के बराबर हैं। ये एक ब्लेसिंग भी है और एक ये चैलेंज भी है, क्योंकि दिस इज नॉट अ हाई क्वालिटी इनफ्लो। हाई क्वालिटी इनफ्लो एक्सपोर्ट से ही आता है, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज की हो। तो शॉर्ट टर्म में तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि रेमिटेंस जो है वो रुपए की कदर को, एक्सटर्नल अकाउंट को
सपोर्ट करती रहेंगी, मगर जब आपके रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 20-25 बिलियन डॉलर हो जाएं, फिर मुझे लगता है कि हुकूमत को थोड़ा सा प्रो ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ताकि एक्सपोर्टर्स को जो इश्यूज हैं वो खत्म हो और रियल जो है प्रोडक्शन लेड एक्सपोर्ट ग्रोथ हो। सर, ये टेक्सटाइल, सीमेंट और ऑटो सेक्टर में पैदावारी सलाहियत बढ़ी है, मगर बरामदी सेक्टर जमूद का शिकार रहा है। सो यकीनन मसला तो तवानाई लागत, कम वैल्यू एडिशन और फिर सनती पॉलिसी का एक अदम तसलसल कह लीजिए ये है, मगर इसको कैसे तोड़ा जाए आपके नज़दीक? क्योंकि अब तो बुनियादी जो मुआशी इशारे हैं इस्तेकाम और स्टेबिलिटी का शिकार आप कह सकते हैं, मगर वी आर इन स्टेबलाइज्ड आप कह रहे हैं कंडीशन में हैं, बट हाउ डू वी ब्रेक दिस साइकिल? देखिए, मैंने कहा कि दो बड़े इशू चैलेंजेस हैं, एक है एनर्जी रेट्स और एक है टैक्सेस। तो एनर्जी रेट्स अब बढ़ना रुक गए हैं और बल्कि कम होने की उम्मीद है, और हो सकता है कि 6-8 महीने में अगर कुछ रियायत मिल जाए या कोई डिमांड बढ़े जिससे कॉस्ट कम होती है पाकिस्तान में, तो वो एक फायदा रहेगा। दूसरा जो है, हमने देखा है पाकिस्तान के पुराने आईएमएफ प्रोग्राम में भी कि जब 1-2 साल गुजर जाते हैं तो फिर आईएमएफ थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाला जो बजट है जून में या मई में, उसमें जो सुपर टैक्स की मद में कुछ कमी की जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी के जो चैलेंजेस हैं उसको काबू करने में आसानी होगी। And sir, lastly, the exodus of people is a big issue. 2025 में 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। एक जानिब इससे तरसीलात तो ज़रूर बढ़ती हैं, मगर हमारी लेबर मार्केट में से तो लोग निकल रहे हैं, एंड देयर इज़ अ डिस्ट्रस्ट एंड इट डज अफेक्ट अस। सो 2026 में हुनरमंद अफराद, पीपल हु हैव मोर टू गिव, उनके इनखला को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये इकोनॉमिक थ्योरी है कि जहां भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी और टैक्स कम होंगे, लोग वहां जाएंगे। तो पाकिस्तान के साथ दो अलमिया था, एक तो इकोनॉमिक हालात सही नहीं थे जो अब कदरे बेहतर हो रहे हैं, और हमें तो नजर आ रहा है कि सैलरीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और जो क्वालिफाइड लोग जो हैं वो मिल नहीं रहे। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी है डिमांड सप्लाई की, जो पाकिस्तान में पहले डिमांड कम थी अब डिमांड बढ़ी है, तो थोड़ी सी बेहतर हो रही है। जहां तक एक दूसरा इशू है वो है टैक्सेशन का। अच्छा, वो इशू पाकिस्तान का नहीं है, वो इशू दुबई का या सऊदी अरेबिया का है, जहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, वर्सेस 30-35% पाकिस्तान में है, 35-40% इंडिया में है, 30-35% बांग्लादेश में है, बल्कि यूरोप में भी 40% है। तो वो तो एक पूरी दुनिया के लिए इशू है कि जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री जो टैक्स नहीं दे रहे, तो वहाँ दुनिया भर से लोग जा रहे हैं, और ये हमने देखा है कि दुबई हैज बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव देन मैनहट्टन। तो आई थिंक एक इशू जो है वो मुझे थोड़ा सा हल होता हुआ नजर आ रहा है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे कुछ मौके पैदा हो रहे हैं, मगर जो टैक्स का इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस हो, पूरी टैक्स रिजीम को एक बार फिर हमें एड्रेस करना होगा। इधर बिजनेस करना वायबल ही नहीं रहा, बड़ा मुश्किल हो चुका है सर। तो आपको लग रहा है ये प्रायोरिटी है इस गवर्नमेंट की कि इसको एड्रेस किया जाए? ये मुझे लग रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि आईएमएफ हमेशा 1-2 साल अगर सक्सेसफुल होते हैं तो फिर रियायत देता है, बज़ाहिर लग रहा है कि शायद जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है, स्पेशली जो सुपर टैक्स भी दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ छूट जो है आने वाले दिनों में बजट में मिलेगी। और इसी तरह जो सैलरीड क्लास में भी जो 60,000-70,000 की जो लिमिट है वो बहुत ही कम है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हो सकता है कि उसमें भी कुछ रियायत हो। तो बज़ाहिर लग रहा है कि आईएमएफ की तरफ से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आने वाले बजट में नेक्स्ट ईयर देखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल मौजूद थे, माहिर मुआशी अमूर हैं। साल का इख्तिताम हो रहा है, इट्स लास्ट डे ऑफ 2025। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले साल में पाकिस्तान ना सिर्फ मुआशी तरक्की करे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मुमकिन होगी जब सियासी इस्तेहकाम जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा, एंड दैट नीड्स टू बी द प्रायोरिटी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे। विशिंग द बेस्ट फॉर यू इन द कमिंग न्यू ईयर। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।